عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ محترم سامعین، ایک سورۃ النساء کی ایک آیت جو میں نے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے گناہوں سے بچنے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کے راوی ہیں۔ امام بخاری، امام ترمذی، احمد بن حنبل اور بہت سارے محدثین نے یہ حدیث نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہی بھی سنا کہ اے لوگو، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے زبان اور اپنے ہاتھ کے شر سے سارے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ یہ ہے مسلمان۔ اگر ایک کلمہ گو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف بھی پہنچاتا ہے تو بھی حقیقی ایمان سے وہ محروم ہے۔ اے لوگو، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ پھر جس وقت نبی علیہ السلام حدیث بیان کر رہے تھے، اس وقت دو بڑے عمل تھے جو آج بہت کم ہوتا ہے۔ ایک تو جہاد فی سبیل اللہ اور دوسرے ہجرت فی سبیل اللہ۔ جہاد اپنے جان مال کے ذریعے اپنے جان مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب کو قربان کر دینا، یہ جہاد تھا۔ اور ہجرت یہ ہے کہ آپ جس علاقے میں ہیں وہاں اگر اسلام پر چلنے میں دشواریاں ہیں تو آپ پر فرض ہے کہ اپنا علاقہ چھوڑ کر کے اپنی جائیداد، اپنی پراپرٹی، اپنے کھیت، اپنے بنگلے، بسا اوقات اپنے اہل ویال کو بھی چھوڑ کر کے ہجرت کرنا فرض تھا اور آدمی مدینہ آتا تھا۔ یہ دو اعمال بہت بڑے تھے، ایک جہاد اور ایک ہجرت۔ تو نبی علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا پوری حدیث اس طرح سے، اے لوگو، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے سارے مسلمان محفوظ ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے لوگو، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ۔ اے لوگو، دشمنوں سے لڑ لینا یہی سب سے بڑا جہاد نہیں ہے اور وہی سب سے بڑا مجاہد نہیں ہے، بلکہ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، سب سے بڑا مجاہد وہ ہے اور سب سے بڑا جہاد وہ ہے کہ آدمی اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنے نفس کو شریعت کا پابند بنا لے۔ آپ نے فرمایا یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ کیوں؟ یہ ایسا جہاد ہے کہ ہر لمحے آپ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ اپنے خواہشات، اپنے نفس امارہ اور اپنے بہت سارے پسندیدہ چیزوں کو کچل کر کے ان پر قابو پا کر کے اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنانا۔ ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں، آج ہمارے یہاں ایک بہت بڑا جھگڑا کیا ہوتا ہے، باپ کے مرنے کی دیری رہتی ہے بس، اس کے بعد سگے بھائیوں کو ذرا دیکھیں پراپرٹی لینے میں کس طرح سے جھگڑے لڑائی۔ ایک انسان یہ سوچتا ہے ساری پراپرٹی میرے قبضے میں آ جائے، اور وہ بھی اگر ایک زمانے سے کماتا رہا ہو اور بڑا ہو، ذرا اس کا کچھ زیادہ پاور گھر میں ہو تو سوچتا ہے کہ باپ کی زندگی ہی میں سب اپنے نام کرا لو۔ نفس تو یہ کہتا ہے
لیکن اب وہ سوچتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان، جس نے کسی کی ایک بالشت زمین اگر ہڑپ کر لیا ہے، زیادہ نہیں، ایک بالشت، تو 7 زمین کا طوق بنا کر کے اس کے گلے میں قیامت دن ڈال دیا جائے گا۔ اب انسان یہ سوچتا ہے، سمجھ گئے نا، یا نبی علیہ السلام کا فرمان، جس نے کوئی چیز امانت میں خیانت کر کے چرا لیا، وہی چیز قیامت کے دن اس کے سر پر بیٹھی ہوگی اور پورے حشر کے میدان میں اعلان کرے گی، دیکھو یہ نمبری چور ہے، ہم کو فلاں جگہ سے چرایا تھا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ نوبت نہ آئے۔ نبی علیہ السلام جنگ خیبر کے موقع پر ایک صاحب شہید ہو گئے، لوگوں نے بڑا شور مچایا، بڑی تعریف کی، فلان شہید، فلان شہید، فلاں بڑا زبردست شہید۔ آپ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، اللہ اکبر۔ اور وہ بھی ذرا سوچیں، یہودیوں سے جہاد کرتا ہوا شہید ہوا، اور ایک بڑی عجیب و غریب چیز یہ کہ نبی علیہ السلام کی خدمت بھی کرتا تھا وہ، اس لیے سارے لوگ مبارکبادی کس کو دے رہے تھے؟ اللہ کے رسول آپ کے خادم کو جنت مبارک ہو، شہادت مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا کلا، نہیں، مبارکبادی نہ دو۔ اللہ اکبر! کلا، میرے ساتھیو، ہمارے خادم کی شہادت کی مبارکبادی نہ دو۔ وہ جنت میں نہیں گیا، اس نے امانت میں خیانت کر کے ایک چادر مال غنیمت کی چرا لیا تھا، مر جانے کے بعد اس چادر کو جہنم کی آگ بنا کر کے اس کو اسی میں لپیٹ کے تکلیف دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر! اب آدمی کا دل تو چاہتا ہے کسی کے حصہ نہ دیں، لیکن تقوی اللہ کیا کہتا ہے؟ اگر تم نے قبضہ بھی کیا ہے تو سب کو پورا پورا حصہ دے دو۔ اب اپنے نفس کو کچل کر کے، اپنی نفس سے جہاد کر کے شریعت کے مطابق وراثت تقسیم کر دینا، یہی اصل میں سب سے بڑا جہاد ہے۔ ہر قدم پر دوستو اس جہاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اول مجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اے لوگو، سب سے بڑا مجاہد ہے جو اپنے نفس سے جہاد کر کے اللہ اس کے رسول کا فرما بردار بنا لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز آپ نے بیان کی جو آپ لوگوں کو سنانا چاہتا تھا، آپ نے فرمایا المہاجرو، اے لوگو، المہاجرو، سب سے بڑا مہاجر وہ ہے، سب سے بڑی ہجرت اس شخص نے کیا ہے۔ کون؟ من ہاجر الخطایا والذنوب، جو گناہوں اور برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، سب سے بڑا مہاجر یہ ہے۔ میرے بھائیو ذرا سوچو، گناہوں سے بچنا، ایک آدمی اگر گناہ کر رہا ہے تو گناہ کو چھوڑ دینا ہجرت نہیں بلکہ سب سے بڑی ہجرت۔ اور ہجرت کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے بڑے زبردست جرنل اور کرنل سے بے سالار عمرو بن عاص، جس نے کیسر و کسرا کی دیواریں ہلا دی تھی، سب کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا تھا۔ یہ آئے نبی علیہ السلام کے پاس مسلمان ہونے کے لیے، بڑی خوشی کی بات تھی۔ مدینہ میں پہنچ کے رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں کلمہ پڑھوں، آؤ۔ لیکن جب حاضر میں کہیں گے یا رسول اللہ ارید ان اشتری، کلمہ پڑھنے کے پہلے سوچ رہا ہوں کچھ شرطیں آپ سے لگا لوں، اس کے بعد مسلمان ہوں۔ آپ نے فرمایا تشتریط ماذا، اللہ کے بندے جو شرط جتنی شرطیں لگا سکتا ہے سب تو لگا لے، لیکن مسلمان ہو جا، بیعت کر۔ کہنے لگے یا رسول اللہ بس ایک شرط کیا ہے؟ آپ ذرا بتائیں، اگر میں مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، تو پچھلی زندگی میں جو میں نے گناہ کیے ہیں اللہ معاف کر دے گا کہ نہیں معاف کرے گا؟ اللہ اکبر! بس یہی شرط تھی، نہ ہمیں گاہ چاہیے، نہ ہمیں پراپرٹی چاہیے، نہ ہمیں زمینداری چاہیے، نہیں، نہ ہمیں وزیر داخلہ یا وزیر خارجہ بننا ہے، یہاں نہ ہمیں اپنے ملک کا صدر جمہوریہ بننا ہے، کچھ نہیں،
بس شرط یہ ہے مسلمان ہو جاؤں اور آج تک اتنے گناہ کیے تھے ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے تو جہنم ہی میں جلنا ہے تو مسلمان ہونے سے کیا فائدہ؟ تو آپ یہ ذرا بتائیں اگر میں مسلمان ہو گیا تو ہمارے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ گرفت تو نہیں کرے گا؟ اللہ کے رسول ہنس پڑے، فرمایا یا عمر اما تدری ان الاسلام یہدم ما کان قبل، ہے عمر تم اپنے پرانے گناہوں کی فکر کر رہے ہو؟ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اسلام کی یہ برکت ہے، توحید کی یہ برکت ہے، جو بت پرستی کو چھوڑ کر کے اسلام میں داخل ہوا، اسلام میں داخل ہوتے ہی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، پھر بھی ابھی اور آپ نے فرمایا یا عمر اما تدری ان الہجرت تہدم ما کان قبل، اگر ایک مہاجر ہجرت کر رہا ہے تو ہجرت سے پہلے مہاجر نے پوری زندگی میں جتنے گناہ کیے ہوں اللہ تعالیٰ ہجرت کے برکت سے سارے گناہ اس کے معاف کر دیتے ہیں۔ ہجرت ایک بہترین عمل ہے، لیکن اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی روایت، المہاجر من حجر الخطایا والذنوب، اے لوگوں سب سے بڑی ہجرت یہ ہے کہ مسلمان اللہ اس کے رسول کی نافرمانیوں کو اور گناہوں کو ترک کر کے نیک اور صالح بن جائے۔ کیوں؟ ہجرت کے معنی آتے ہیں چھوڑ دینا، اگر کوئی برائی چھوڑ کر کے نیک بن گیا تو اس سے بڑا مہاجر کیا ہے؟ اور یہ ایسی ہجرت ہے میرے بھائیو، ابھی مسجد سے نکلیں اور اپنے گھر تک جانے میں ہو سکتا ہے 50 مرتبہ آپ کو ہجرت کرنی پڑے۔ کیسے؟ راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں، بے حیا عوریا عورتیں گزر رہی ہیں، شیطان کہتا ہے دیکھو، وہ نفس کہتا ہے دیکھو، لیکن آپ اپنے نفس کو کچل کر کے اپنی نگاہ نیچی کرتی۔ یہی سب سے بڑا کیا ہے؟ جہاد، ہجرت۔ وہ ہجرت تو شاید کبھی ضرورت پڑے زندگی میں ایک مرتبہ، اور اللہ رسول فرمائے یہ ہجرت جو ہے انسان کو ہر لمحہ 24 گھنٹے میں پتہ نہیں کتنی بار ضرورت پڑتی ہے۔ یہ بڑا دورہ ہے سود کا۔ کس کا بھائیو؟ سود کھانے کا۔ اور سود اتنا عام ہو گیا کہ اب سود کو گناہ کوئی سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ انسان آج سود کو چھوڑ کر کے نیکی کی راہ پر آ جائے، توبہ استغفار کر لے، ہجرت نہیں بلکہ آپ نے فرمایا سب سے بڑی یہ ہجرت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ہجرت ہے۔ نمبر 2، امام ترمذی اور بہت سارے محدثین حضرت فضالہ ابن عبید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اسی معنی میں آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اونٹنی پر سوار آپ نے بڑا خطبہ دیا۔ سب سے پہلے سوال کیا، اے لوگوں الا اخبرکم بالمسلم، میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو آدمی اس وقت بنتا ہے جب اپنے ہاتھ و زبان کے شر سے مسلمانوں کے جان اور مال کو محفوظ رکھے۔ وبالمؤمن، ہم بتائیں تم لوگوں کو کہ ایک کلمہ پڑھنے والا مومن کب بنتا ہے؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا المؤمن من امنہ الناس بوائقہ، مومن وہ ہوتا ہے کہ جس انسان کے شر سے لوگ اپنے جان اور مال کو محفوظ سمجھتے ہوں، کسی کو سے اس کو خطرہ نہ ہو، وہ کوئی تصور ہی نہیں کہ ہاں یہ انسان ہم کو نقصان پہنچائے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بالمجاہد، مجاہد کے بارے میں بتائیں کون بنتا ہے مجاہد؟ سب سے بڑا مجاہد وہ ہے من جاہد نفسہ وہواہ فی طاعت اللہ، جو اپنے نفس اور اپنے خواہشات سے جہاد کر کے اپنے نفس کو کچل دے اور اپنے نفس کو شریعت کا پابند بنائے۔ پھر آپ نے فرمایا وبالمہاجر، میں بتاؤں کہ مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا المہاجر من ترک من حجر ما کرے ربک، سب سے بڑا مجاہد وہ ہے کہ رب نے جس چیز کو ناپسند کیا ہے رب کی مرضی کے لیے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے۔ اللہ ہم سب کو مہاجر بھی بنائے اور مجاہد بھی بنائے۔
اللہ اکبر. امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ اپنے صحیح میں، امام نسائی سنن کبریٰ میں، امام حاکم مستدرک میں، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنی مسند میں، یہ چاروں ائمہ نے حضرت ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں سے روایت کیا. کہتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام ممبر پر چڑھے اور آپ نے خطبہ پڑھا اور اس کے بعد فرمایا والذی نفسی بیدہ، پھر آپ خاموش ہو گئے، اپنا سر مبارک جھکا دیا. پھر دوبارہ آپ اپنے سر مبارک کو اٹھایا، والذی نفسی بیدہ، اے لوگو اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے. پھر اللہ کے رسول رو پڑے اور روتے ہوئے اپنے نگاہ میں اپنے سر کو جھکا لیا، بہت دیر تک روتے رہے. پھر آپ نے تیسری مرتبہ سر مبارک اٹھایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. لیکن کس بات پر قسم کھاتے ہیں یہ بیان کرنے کی نوبت آپ کو ابھی تک نہیں آئی ہے. پھر آپ روتے ہوئے اپنے سر مبارک کو جھکا لیا. کہتے ہیں ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم میں سے ہر انسان نے نبی علیہ السلام کو ایسے بھیانک انداز میں 3 مرتبہ قسم کھاتے ہوئے اور پھر تینوں مرتبہ سر مبارک جھکا کر کے روتے ہوئے دیکھ کر کے فجعل کل منا یبکی حزینا لبکائر لامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر مسلمان مرد ہو یا عورت نبی علیہ السلام کے رونے اور آپ کے بھیانک منظر میں قسم کھا کر کے قسم کھانے کی وجہ سے ہم میں سے ہر انسان رو پڑا. کسی کو یہ پتا نہیں کہ ہم کیوں رو رہے ہیں، بس جس سے پوچھا جاتا اللہ کے رسول کیوں رو رہے ہیں، ہم کو اس لیے رونا آ رہا ہے. پھر نبی علیہ السلام بہت دیر روتے رہے. پھر اس کے بعد اپنا سر مبارک اٹھایا. پھر آپ نے جس بات پر قسم کھائی تھی وہ بیان کی. فرمایا اے لوگو سن لو، 3 مرتبہ میں نے قسم کھائی کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یاد رکھو ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة. اے لوگوں جو میں جس بات پر قسم کھاتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جس مسلمان نے 5 وقتہ نماز کی پابندی کیا، ويصوم رمضان، ماہ رمضان کا روزہ رکھا، اور ويخرج الزكاة، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3. ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة، جو جس مسلمان نے ان تینوں اعمال فرائض کو ادا کیا، 5 وقتہ نماز کی پابندی کیا، پھر باقاعدہ رمضان کے روزے رکھے اخلاص کے ساتھ، میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ، اور 7 گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچا لیا. 3 فرائض ہیں اور چوتھی چیز فرائض میں سے نہیں، ارکان میں سے نہیں، بلکہ گناہ کبیرہ سے بچنے کا ہے. آپ نے فرمایا ان تینوں فرائض کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ جس ہمارے امتی نے وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ، 7 گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچایا، 3 فرائض ادا کیا اور اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچایا. آپ نے فرمایا میرے جس امتی نے 3 فرائض کو ادا کیا اور گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچایا، یفتح لہ ابواب الجنت الثمانیہ، قیامت کے دن اللہ تعالی حشر کے میدان اس سے اتنا خوش ہوگا، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا اور فرمائے گے میرے بندے تو روزے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچاتا رہا، اس لیے میرا فضل تیرے اوپر یہ ہے کہ جنت کے 8 دروازوں کو میں نے کھول دیا ہے، جس دروازے سے داخل ہونا چاہے تو اپنے مرضی سے داخل ہو جا.
میرے بھائیوں گناہوں کا چھوڑنا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن آج مسلمان کیا سمجھتا ہے، نیکی بھی کرتے رہو اور گناہ بھی کرتے رہو کوئی بات نہیں۔ میرے بھائی صرف نیکی کافی نہیں ہے، بلکہ نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ برائیوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 30 تلاوت کی، فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اے میرے ایمان والے بندو، اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو جن سے اللہ نے تمہیں منع کر دیا ہے، تو تمہارے سارے گناہ صغائر کو اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ کے برکت سے ویسے ہی معاف کر دے گا۔ دیکھا آپ نے گناہ کبیرہ سے بچنے کا ایک بہت بڑا فائدہ تو کیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے چھوٹے چھوٹے سارے گناہوں پر ہم پردہ ڈال دیں گے، اور کیا کریں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور بڑی عزت کے ساتھ تمہیں جنت میں ہم پہنچا دیں گے۔ تو میرے بھائیو ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ دوسرا حصہ جو ہے اسلام کا، محرمات اور منکرات اور کبائر اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، ان سے بھی بچانے کی کوشش کی جائے، اور تبھی اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی مکمل ہوتی ہے۔ کیوں؟ دونوں میں اللہ کی اطاعت ہے، روزے نماز کے ادا کرنے میں اللہ کی اطاعت، اور حرام کاری اور گناہوں سے بچنے میں بھی اللہ کی اطاعت فرما برداری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو نیکیوں کے ساتھ ساتھ، میرے بھائی آج نیکی کرنا تو آسان ہے لیکن برائی چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ ہاتھ میں تسبیح ہوگی لیکن برائی نہیں چھوڑ رہا ہے۔ ہر سال رمضان میں اعتکاف کرنے کے حرم پہنچے گا، لیکن یہاں شارجہ میں رہ کر کے برائی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ شیطان نے اس کو اچھی پٹی پڑھائی ہے، عمرہ کر لیے سال بھر کے سارے گناہ تمہارے معاف نہیں۔ میرے بھائیو ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ جیسے ہمیں نیک اعمال کی توفیق نصیب فرماتا ہے، ایسے اللہ ہمیں گناہ کبیرہ سے بھی بچا لے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ اور کل جمعے میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔